بسم اللہ الرحمن الرحیم ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد ان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا تقربوا مال اليتيم بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم آتينا موسى الكتاب تماما الذي أحسن
وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مباركا فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال حالنا انتہائی محترم بیٹوں بھائی بزرگوں اور انتہائی محترم بیٹیوں ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ الحمدللہ ہماری زندگی میں پھر جمعہ المبارک آ گیا اللہ نے جنت کے جمعے اپنے دیدار والے نصیب فرمایا ہم نے فجر کے وقت بھی اب بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول مسلم 5 وقت اللہ کی ملاقات یہ دیدار اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ سب جہانوں کے رب جانوں کا پالنے والا تو ہی ہے اس لیے شکر بھی تیرا حمد بھی تیری رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے قیامت کا دن آنا ہے یقیناً وہ آپ ہی اس کے مالک ہیں اس لیے صرف آپ ہی کی بندگی کرتے ہیں اور صرف آپ ہی سے مانگتے ہیں مانتے بھی آپ کی ہیں اور مانگتے بھی آپ ہی سے ہیں ہمیں سیدھا راستہ ہدایت فرما دیجیے ہدایت دکھا دیجیے زور سے اثر تک جمعے سے اثر تک اثر سے مغرب تک ہر رکعت میں یہ بات کہتے ہیں ہدایت دیجیے دکھائیے چلائیے نفس سے شیطان سے ماحول کے حکومت کے شر سے محفوظ رکھیے اور پھر منزل مقصود تک پہنچا دیجیے یہ ہے ہدایت سیدھے راستے کی جس کا بھی یہ سورہ اعراف میں آپ نے سماعت کیا یہ ہے سیدھا راستہ اور وہ راستہ ان کا ہے جن پر اللہ نے انعام کیا من النبیین صدیقین شہداء صالحین اللہ نے ان میں شامل فرمایا اس کے ساتھ ان کا راستہ نہیں جو غضب کیے گئے ایسی نافرمانی کی انتہا تھی کہ غضب کرنا پڑا اور وہ جو راستہ دیکھتے جانتے بوجھتے بھٹک گئے ان کا راستہ نہ دکھانا ایک سیدھا راستہ ہے قرآن و سنت کا دوسرا راستہ جن پر غضب ہوا اس کی تفصیل آگے چلتی ہے پورے قرآن میں اور جن پر غضب کیا گیا اس قوم کو یہود کہا جاتا ہے سب سے زیادہ قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کے حالات ہیں ان کی امت کے حالات ہیں یہود کا کردار سارا بار بار یاد دلایا پھر نصارہ کا کہ وہ بھی فرقوں میں بٹ گئے عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہا علیہ السلام مریم کو سیدہ علیہ السلام کو اللہ کی بیوی قرار دیا نعوذ باللہ من ذالک مشرکین نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا مردہ زندے کھڑے پڑے جن فرشتے جو شرک کا چلتا رہا ہے تو اللہ نے ہدایت نامے بھیجے اب ہم نے جب دعا مانگی ہے تو اللہ نے ہمیں فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین ہدایت مانگی ہے تو یہ ہے ہدایت دینے والا اور اس کا عملی نمونہ ہے ذات اقدس سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ جب دنیا میں آتے ہیں تو آخری وقت جب زندگی کا سانس لیتے ہیں تو اس وقت تک پورا رول ماڈل ہر فرد کے ہر انسان کے ہر زبان کے ہر مکان کے لیے بادشاہ سے لے کر فقیر تک امام سے لے کر مقتدی تک عورت مرد بچہ بوڑھا جوان لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ہمیں کہیں دیکھنے کی ضرورت نہیں یہ جو آگے چلتا ہے سورہ بقرہ کے اندر پورا کچا چٹھا یہود کا اللہ نے بیان کر دیا آگے وقتاً فوقتاً موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے انتہا کی نافرمانی غضب در غضب ہوتا چلا گیا
اور آج آپ کے فرمان اقدس کے مطابق امت مسلمہ نے بھی ان کے پیچھے گھس گھس سے ان کے آگے نمبر لینے کا ایک مقابلہ جاری ہے یہود و نصارہ مجوس اور مشرکین کے ساتھ۔ اب ایک بندہ جب مرا ہے تو اس کی کٹیا کو جب دیکھا گیا، بھیک مانگ مانگ کے گزارا کرتا رہا، اس میں سے کروڑوں روپے نکلے۔ اسی طرح اس امت کا حال ہے کہ خزانہ موجود ہے لیکن گمراہ ہے، راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، راستے سے دور ہو چکے ہیں۔ یہ جو میں نے آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان کی تشریح تفسیر تعبیر کر لیتے ہیں، آپ کو ترجمہ یقیناً ان کا، اور آپ جو موجود ہیں آپ کے علم میں بھی کہ ہم نے آپ کے دیدار و ملاقات دعا لینے کے لیے کہ اتوار کو ہم عصر کی نماز کے وقت آدھ پون گھنٹہ نکالیں تاکہ ہمارا سبق 40-50 اگلے رمضان تک کہ ہم جب قیام اللیل کریں، تہجد پڑھیں، قیام رمضان کریں، تراویح ہو، تو ہمیں پتہ چلے کہ اللہ کس جگہ غضب، کس جگہ جہنم، کس جگہ عذاب کی بات کر رہے ہیں، کس جگہ خوشیاں، خوشخبریاں اور جنت کے فرمانے دے رہے ہیں تاکہ اس کے مطابق ہمارے اندر انقلاب برپا۔ یہ 8ویں پارے کا 18واں رکوع سورت کا جو چل رہا ہے، سورۃ الانعام کا ہے، 8ویں پارے کا 5واں رکوع ہے۔ یہاں شروع ہوتا ہے کہ کہہ دیجئے آؤ تعالو، نصارہ کو بلایا، آؤ اہل کتاب یا اہل کتاب، ہم ایک تو مانتے ہیں نا۔ یہودی کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، آگے موسیٰ کلیم اللہ۔ عیسائی کیا کہتے ہیں؟ نصرانی، لا الہ الا اللہ، آگے عیسیٰ روح اللہ۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ۔ اور اصل جو وہ لگتی ہے وہ ختم نبوت کی قیامت تک کے لیے پھر کیا اقرار کرنا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عیسیٰ علیہ السلام سیدنا تشریف لائیں گے، لیکن لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ نہیں، بلکہ وہ آ کے یہ اعلان کریں گے اور اسی کی اشاعت کریں گے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ ہم اتفاقیہ پیدائشی طور پر خوش قسمت اس لحاظ سے، تو اللہ فرماتے ہیں اپنے رسول کو، آپ ان کو کہہ دیجئے آؤ میں تمہارے سامنے وہ آیات تلاوت کرتا ہوں، قانون ضابطہ جو تمہارے رب نے تمہارے اوپر حرام کیا ہے تاکہ تم حرام سے بچ جاؤ۔ نمبر 1، اللہ تشرکو بہ شیئا، اللہ کی ذات صفات اختیارات میں کسی شے کو بھی شریک نہیں کرنا، اس لیے کہ جو شرک کرے گا اس کی بخشش نہیں، اللہ یہ کہ توبہ کر لے آخری سال سے پہلے۔ دوسرے نمبر پر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اور اپنی اولاد کو کہ کھائیں گے کہاں سے۔ اب آبادی اگر پاکستان بنا ہے تو اس وقت دونوں پاکستانوں کی 11 لاکھ تھی، تو اب تو اس اکیلے کی 22 کروڑ ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی لحاظ سے رزق کی فراوانیاں بھی کر رہا ہے۔ پالنے والے تم نہیں ہو، الحمدللہ رب العالمین ہے، ہم انہیں بھی دیتے ہیں اور تمہیں بھی دیتے ہیں۔ آنے والا آیا ہے، رزق ساتھ لے کے آیا ہے، جانے والا جائے گا تو آخری قطرہ پانی کا اور آخری دانہ کھا کے جائے گا۔ موت کس طرح ڈھونڈتی ہے، فرمایا اسی طرح انسان اس کا رزق ڈھونڈتا ہے، یا آپ رزق کے پاس جائیں گے یا رزق آپ کے پاس آئے گا۔ اور فرمایا نہ فاحش کے قریب جاؤ، ظاہر ہے یا چھپا ہوا ہے، فوش فوش ہے، گند گند ہے۔ آپ چھوٹا سا بولیا کیا، بچھو کیا، آپ تو ذرا سا ٹیوٹی یہاں کرے تو آپ اس کو مسل کے رکھ دیتے ہیں، چلو جی چھوٹا بچھو کوئی گال نہیں، تو پکڑ لیں گے اسے، بھیڑ کاٹ لے، مکھی کاٹ لے، منہ سوج جاتا ہے شہد کی مکھی۔ تو فرمایا کہ یہ ظاہر یا باطن، اور روکتے ہیں ہم تمہیں کسی جان کو قتل نہیں کرنا، یہ کہ اللہ کی طرف سے حق ہو، قتل کے بدلے قتل اسلامی عدالت دے گی، اس کا خون بہا یا جو بھی صورت ہے، کوئی خود بخود اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ یہ تمہیں وصیت کی جاتی ہے تاکہ تم عقل کرو، یہ بیکنوں کی بات نہیں ہے، اصول اور ضابطے قانون۔ اور دیکھو تو ہم تمہیں روکتے ہیں یتیم کے مال کے قریب نہ جانا، اس لیے کہ جو انما یاکلون فی بطونہم اموال الیتامی یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں میں چاہے چاچا ہو، تایا ہو، ماما ہو، کوئی ہو، وہ یتیموں کا مال اصل میں اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے، اور ان کے بدترین انجام سامنے ہوتے ہیں۔
ہاں جو آسان طریقہ ہے، اب غریب مسکین ہے تو اس میں سے اپنے حسب ضرورت لیں، کیونکہ بچے کو پالنا سنبھالنا کرنا ہے، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے تو اس کو اس کے حوالے کر دو، اس کو لونا بنا لینا، غلام بنا لینا، ذلیل و خوار کرنا، نکال دینا، یہ مسلمان کی شان نہیں۔ اور جب تم کلو گرام کی بات ہو پورا دو، اور جب میزان کی بات ہو تو ماپنا بھی پورا اور تولنا بھی پورا۔ اور اللہ نے کسی نفس کو اس کی طاقت سے بڑھ کے کوئی کام نہیں دیا۔ کھڑا ہو کے نہیں ادا کر سکتا تو صلاۃ کو بیٹھ کے کر لے، بیٹھ کے نہیں کر سکتا تو لیٹ کے کر لے، لیٹ کے بھی ہاتھ نہیں ہلا سکتا تو زبان سے کر لے، اس لیے کہ کنیکشن قائم رہنا چاہیے، اگر کنیکشن ٹوٹ گیا تو سب کچھ ٹوٹ۔ اور نماز شفا ہے، صحت ہے، پہلا سوال ہے، اور ٹوٹیوں پر بیٹھ کے پانی جس طرح ہم بہاتے ہیں، نعمتوں میں سے پہلا سوال پانی کا ہو۔ 50 روپے کی بوتل پانی کی ہو، آپ وضو کریں تو کس احتیاط سے کریں، جہاں ٹوٹا کھول کے فل چھوڑتے ہیں، اور جتنا کسی کا پانی ہے وہ پورا کرنے کے بعد اس کی موت آئے گی، اور نعمتوں کا حساب پہلے پانی کا ہوگا، عملوں میں پہلا حساب نماز کا ہوگا۔ اللہ میں سرخرو فرمائے، تو فرمایا ہم نے کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ، تیرے پاس نہیں ہے نہ دے، 5 کا صدقہ کر دے، 10 کا کر دے، 1 روپیہ دے دے۔ اپنے پاس سے ایک بزرگ جاتے تھے تو کوئی نہ کوئی چیز جیب میں رکھتے، جو بھی ملتا اس کو وہی پیش کر دیتے کہ میرے پاس یہی ہے، رد بلا ہے، عرش کا سایہ ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے تو وہ فرض ہے، اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی ہے۔ اور جب بھی بات کرو عدل کی بات کرو، چاہے قریبی ہو، قریبی غلط ہے تو غلط ہے، بیگانہ ہندو سے یہودی عیسائی ہو صحیح ہے تو وہ صحیح ہے، حق حق ہے، نہ حق ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا چونکہ ساٹھا ہے جی پیٹی پر رہا ہے شوبوں کے اندر، اس کو بچانا ہے، دوسرے کو چاہے رگڑ دو، لیکن عادل العادل اللہ ہے۔ تو یہاں پر بھی ذلیل و خوار ہوتے ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ معاف۔ تو فرمایا جب بھی عہد کرو وفا کرو، بے وفائی مسلمان میں نہیں ہوتی، اور یہ اس لیے تمہیں وصیت کی جاتی ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو، اور یہ ہے میرا سیدھا راستہ۔ اللہ فرما رہے ہیں ان ھذا صراطی مستقیما، بیٹھے ہوئے زمین پر تختہ تحریر نہیں ہے، یہ ہمارا میڈیا اور یہ سب کچھ موجود نہیں تھا، زمین پر بیٹھے ہوئے آپ نے ایک چوکسا بنایا مستطیل، پھر آپ نے ایک لکیر کھینچی، یہ تربیت کا انداز ہے، ڈیمانسٹریشن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ایک لکیر کھینچی، فرمایا یہ لکیر ہے زندگی کی لکیر، وہ اس سے آگے جا رہی ہے، بندے کی یہاں پر موت ہے، اس کی آرزویں تمنانے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، تھے میرے دل میں ارمان بہت لیکن پھر بھی پوری نہیں ہو سکتی، بادشاہوں بھی نہیں پوری ہو سکتی، اپنے حد کے اندر ہے۔ تو پھر آپ نے یہ بھی کیا، لکیر لگائی دائیں بائیں، آپ نے 2 ادھر 2 ادھر 4 لکیریں، فرمایا یہ سیدھا راستہ ہے، یہ 2 ادھر یہ 2 ادھر 4 ہوں۔ ایک دفعہ آپ نے 12 لکیریں لگائیں، اور یہ جو کچھ ہے سامنے معاشرے کے اندر ہے، راستہ سیدھا ایک ہی ہے، یہ نہیں ہو سکتا آپ ادھر سے بھی جائیں تو اس راستے پر ادھر سے بھی جائیں۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور فرمایا کہ ان کے 71 تھے 72 تھے، ہمارے 73 ہو گئے، اور آج وہ وقت موجود ہے۔ تو فرمایا فَاتَّبِعُوهُ، یہ جو میرا اور میرے صحابہ کا ہے اس کا اتباع کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، سبیل کی جمع سبل، جتنے دوسرے راستے ہیں ان کا اتباع نہیں کرنا ہے تم نے، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تو پھر راستے سے متفرق ہو جاؤ گے، بکھر جاؤ گے، فنا ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جائے گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، شروع سے لے کر درمیان میں بار بار وصیت وہ ہوتی ہے جو آخری وقت کی جاتی ہے، کیا پتر میں جا رہا لڑیا جے نا، ہمارے خالہ تھا بھائی عبدالرشید مرحوم، میں نے بھائیوں کو کہا بھائی جو لینا ہے سب لے لو، ابے نے وصیت کی تھی، اب آئے کرتا ہے کہ میرے باپ کا، اور جو وصیت یا نصیحت اللہ کرے تو اس کا پا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، جو خالق مالک رازق ہے جس کے ہاتھ میں زندگی موت نفع نقصان ہے۔ تو فرمایا کہ طاقت فتفرقا بکم عن سبیلہ، راستوں میں بھٹک کے ختم ہو جاؤ گے، یہ وصیت لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اور اس کے اندر احسن تفصیل ڈیٹیل کل شے، ہدایت اور رحمت، تاکہ
جب تم اپنے رب سے ملاقات کرو تو ایمان کی حالت میں تشریف لاؤ۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب محمد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دے دیا ہے تو یہ بھی بتا دیجئے ھذا کتاب، یہ ہے الکتاب انزلناہ، جس کے ہم نے نازل کیا ہے۔ قرآن نازل کرنے والا اللہ ہے، مبارکن بابرکت ہے، ہمارے سانسوں میں برکت، کھانے میں برکت، پینے میں برکت، اولاد میں برکت۔ کیوں کہ ہمارے پاس انتہائی مبارک کتاب ہے، تو تم اسی کا اتباع کرو، واتقوا، اور تقوی اختیار کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ آج امت رحم کی متلاشی حالات کے مطابق، اور رحم اسی پر کیا جاتا ہے جو رحم کرتا ہے۔ فرمایا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارحموا من فی الارض، جو زمین پر ہیں تم ان پر رحم کرو، تم فرش والوں پر رحم کرو گے تو فرمایا یرحمکم من فی السماء، وہ جو آسمانوں والا عرش والا ہے وہ تم پر رحم کرے۔ ہاں ہاں، کتے کو پانی پلائے، فائش ہو، فائشہ ہو، راستے سے جھاڑی کانٹا ہٹا دے تو اللہ شکر گزار ہوتے ہیں، قدردان ہوتے ہیں، اور فرمایا کہ بخش دیتے ہیں اس کو۔ تو یہ تو اتنا بڑا عمل ہے، اور جو میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا آپ کے لیے کیسے پسند کر سکتا ہوں۔ ہمیں قرآن نے بتایا کہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پیغام دیتے ہیں، قوم اتنی اڑیل ہے، اتنی نافرمان ہے، باغی تاغی غاوی ہے کہ قتل ایسے ہی کر دیتی ہے، نبی کی توہین ایسے ہی کر دیتی ہے، تہمتیں لگاتی ہے، اور ساتھ ساتھ جیسے اصلاح ہوتی چلی گئی۔ اور اللہ نے پھر یہ بیان فرمایا، اور یہ جو نسل چلی ہے یہ یہودا بیٹے سے ہے، اور یہودا بیٹا ہے سیدنا یعقوب علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا اسحاق سے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام۔ 4000 سال، پچھلے 2500 سال وہ جو گزرے ہیں ان کے اندر یہ انبیاء علیہ السلام کی ایک کھیپ ادھر سے چلتی ہے۔ ان میں یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکنے والے نبی زادے تو ایک بھائی کا نام یہودا ہے، اسی سے یہ یہود کہلاتے ہیں۔ اور سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ان کے سامنے دین رکھتے ہیں۔ اب وہ جو کچھ پیش کر رہے ہیں فرعونوں کے سامنے، نمرودوں کے سامنے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، نتیجے میں بغاوت اور سرکشی، گند جو غلاظتیں پڑی ہوئی تھیں، گائے کی پوجا دیکھتے ہوئے وہ گائے کے پجاری ہندو اور یہود بچڑے کے پجاری، ملتا ہے سب کچھ، تو اس کے نتیجے میں جب اللہ نے آسانیاں دی تو کہنے لگے بچڑا بڑا، ہم نے اس کی پوجا کرنی ہے۔ تو یہ جو نسل در نسل چلتا ہے، تو انسان کسی نے کہا کہ نہیں پاویں اسی مسلمان ہو گئے ہیں پر بچوں تے ہندو سا نہ اسی تو ہندو والے کام رسماں شادی بیاہ تے مہندی جو کچھ وہ کرتے کیوں نہ کریں؟ تو پھر ہندو ہندو ہے، مسلمان مسلمان ہے، فرق کب پڑے گا؟ ساری زندگی ہم اگر نعوذ باللہ ان کا اتباع کریں گے تو پھر کس اسلام کی بات کرتے ہیں، کس ایمان کی بات کرتے ہیں، کس جنت کی بات کرتے ہیں۔ اس میں یہ واقعہ موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اللہ سے یہ پیغام لا کے دیا ہے، پتہ نہیں گورے ہے کہ نہیں ہے۔ یہ ترجمہ پڑھیے، خود صاف سامنے آتا ہے۔ اب لے کے گئے ان کو، کہنے لگے پتہ نہیں تو سننا ہے سانو کی پتہ۔ تو اللہ پاک نے کلام کیا، نہیں ہمیں اس طرح نہیں تسلی ہوگی، خود دکھائے اپنا آپ۔ موسیٰ علیہ السلام تو برداشت نہ کر سکے، اللہ نے بہرحال ان کو ختم کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ میں قوم کو کیا منہ دکھاؤں گا ان کی بکواس کی وجہ سے اب۔ تو اللہ نے ان کو زندگی دی، پھر یہ بھی کیا کہ پہاڑ ایسے اونچا کر دیا، میں کہ اتباع کرو، مانو موسیٰ علیہ السلام کی۔ جب اوپر دیکھا ہاں نہیں مانتے، جو ہی پیچھے ہٹا پھر وہی عدالت، قتل کر دیا گیا۔ قتل کا ظاہر ہے کہ قاتل کا پتہ چلنا چاہیے، اور یہ ایک زد تھی شرک کے اوپر کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ سورہ فاتح کے بعد سورت کا نام سورہ بقرہ ہے۔ گائے، گو ماتا، ماتا کو ذبح کرو، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ جہال کی بات کرتا ہے، مذاق کرتا ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، مذاق کی بات، جاہلوں کی بات ہے، میں اللہ کی پناہ میں، میں رسول ہوں اللہ کا۔ بہرحال تو جو سوالات ہوئے، عام گائے پکڑتے ذبح کر دیتے، لیکن وہ گائے بھی ایک اسپیشلائزیشن تھی بت کو توڑنے کے لیے،
اور پھر اس کی کھال اتار کے اس کو سونے سے بھر کے قیمت دینی پڑی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں اللہ قادر مطلق ہے. تو اس گائے کے گوشت کو قاتل کو مقتول کو مارا گیا, اس کو سانس دیے اللہ نے, اس نے کہا کہ یہ میرے دونوں بھتیجے قاتل ہیں. لاش کو دوسرے کے گھر پر وہ پھانسی چڑھے تو اللہ پاک نے واضح کر دیا اور ان دونوں کو کیفر کردار تک پہنچایا گیا. اب ظاہر ہے کہ جب اللہ کے دین پر چلتے ہیں تو کچھ کمی بیشی تو ہوتی ہے. اللہ پاک نے اپنی رحمت مہربانی فراوانی کی اور خوب کھانے کو دیا, من و سلوا. اب کہتے جی تھک گئے کھا کے. پنجابی میں ہمارے مولانا فرمایا کرتے تھے رحمۃ اللہ علیہ محمد حسین شیخ پوری نور اللہ برکاتہ, گوشت کے حلوہ کھا کے تھک گئے. کوئی مولیاں ترہ بنگے, کوئی تھوم گنڈے, انہوں نے کہا چلو پھر کرو وائی تے کھاؤ, تمہیں مفت کا ملا ہے, راس نہیں آیا ہے, شکر گزار ہونے کی بجائے. پھر کھیتی باڑی میں لگا دیے گئے. پانی نہیں ہے, اللہ نے عصائے موسیٰ کے اندر یہ معجزہ رکھا کہ انہوں نے چٹان پر مارا تو 12 قبیلے تھے, 12 چشمے پھوٹ پڑے, اور آج دنیا کے اندر وہ موجود ہے. لوگ جاتے ہیں سیاح اور اس کو دیکھتے ہیں. اسی طرح جب نجات دی ہے وہاں سے, بڑی مشکلوں سے نکالا اس غلامی ذہنیت کی, تو پھر جب دریا پار کرنے کے لیے نکلے ہیں, پیچھے وہ بھی آئے ہیں, بچانے والے نے ان کو پار لگا دیا, ان سب کو غرق کر دیا. یہ انجام ہے ہر دور کا. تو وہی یہود موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبیوں کو قتل کر رہے ہیں. عام آدمی کے قتل کی بھی اجازت نہیں جی سکتی. یہ کیسے ہیں؟ مسئلے کی بات ہوتی ہے تو مسئلے بیچتے ہیں. یہ سارا کرائٹیریا اور المیہ یہ ہے کہ آج امت مسلمہ کے بھی یہی کاروبار کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, فراڈ کرتے ہیں, مسئلے کھڑ کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. اور قرآن نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے. وہ جو کہتا ہے کہ میں ہدایت کے لیے آیا ہوں, گمراہی سے بچانے کے لیے آیا ہوں, غیر المغضوب علیہم الضالین, اور جب یہ کہے ممبر کے اوپر کہ قرآن گمراہ کرتا ہے, اس سے بڑا گمراہ کون ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ یہ آسان ہے, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. سوچو تو صحیح, آؤ تو صحیح, پڑھو تو صحیح. تم اتنی ڈگریاں اور اتنے سینکڑوں ہزاروں نے لاکھوں کی, اور وہ سارا کچھ سیکھ سکتے ہو, تو قرآن سیکھنے میں کیا مانے ہیں؟ ذرا زبان چلاؤ. عام حالات میں ایک الف با تا سیکھتا ہے, 10 نیکیاں ہیں. اب ایک بیچارے کی زبان میں لکنت ہے, اڑتا ہے, وجہ تاتا ہو, اس کو پڑھنا نہیں آتا ہے. ہم تو اڑائیں گے مذاق, لیکن عرش سے آواز آتی ہے, اس کو میں 10 دے رہا ہوں قاری صاحب محترم کو, تجھے میں 20 نیکیاں دیتی ہوں کہ تو اس تکلیف کے باوجود میرا نام لیتا ہے. تو یہ تو اس کی عطا ہے. رمضان آیا, ہم نے کیا کیا؟ عمل نظر ہے کہ شوال ابھی آدھا موجود ہے کہ اللہ پاک 6 روزے دے کے کہ وہ تم نے 29 10 مہینے کا اجر لیا ہے, تو ایک ایک کر کے 2 دن بعد 3 دن بعد رکھ لو, تو یہ 2 مہینے کا اجر تمہارا پورا سال ہی لکھا جائے کہ سارا سال ہی روزہ دار رہے. کیا مفت کا چونگا اور انعام ہے. اور صدقہ خیرات ہر دور میں کیا جاتا ہے. شرط یہ ہے کہ ہمارے اندر اخلاص ہو, اللہ کی توفیق ہو. اور یہ جو اس وقت یہود و نصارہ کا اسرائیل گریٹر کا ان کا پروگرام ہے, کہتے ہیں جی نعوذ باللہ, اسرائیل تو لقب ہے سیدنا یعقوب علیہ السلام. یا بنی اسرائیل, اے اسرائیل کے بیٹو. اسرائیل کا معنی اللہ کا بندہ. کیا اسرائیل کو نعوذ باللہ اس کے لیے گالی دینا, یہ تباہی, یہ کتنی جہالت ہے. اور ان کی خاطر اپنے آپ کو یہاں جلانا ساڑنا کرنا, اس کے بجائے بہترین شکل یہ ہے کہ ان کو کسی طرح بھی ہم جو تعاون کر سکتے ہیں. ایک یونیورسٹی کے اندر انہوں نے ان کے طالبات جو فلسطینی ہیں ان کے لیے $1,00,000 کا فنڈ رکھا ہے. ہمارے ڈاکٹر آصف محمود صاحب نے $23,000 وہاں بھجوا دیے ہیں سفیر کو دے کے. تو جو کچھ کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے. کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے اگر کشمیر کا فلسطین کا درد نہ جاگے تو کیسا مسلمان ہے؟ کیونکہ مسلمان تو تڑپ اٹھتا ہے جب بھی کسی کو دیکھتا ہے, اور تڑپانے کا ثبوت یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کے لیے جو کچھ کر سکتا ہے کرے. اور وہی وہ پیغام تبھی پتہ چلتا ہے جب ہمارا تعلق رشتہ اللہ الرحمن الرحیم ارحم الراحمین کے القرآن کے ساتھ ہوتا ہے, اور اس کے سونے محمد سیدنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنت کے ساتھ ہوتا ہے, تو پھر بیڑا پار ہوتا ہے. اللہ پاک ہمیں
اپنا یقین ایمان کے ساتھ یہ حاضریاں، یہ اجتماع اور پھر اس میں رونا دھونا اپنی توفیق سے عطا فرمائے اور صدقہ خیرات کرنے کی، اور وہ کشمیری اور فلسطینی اور ملک عزیز میں بھی، ہندوستان میں بھی کہاں کا ایریٹریا، قبرص اور کہاں کہاں کا رونا رویا جائے، یہ شامت اعمال ہے اور اس کا عذاب ہے۔ اس سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہمارا رجوع الی اللہ ہو، نگاہ بدلی ہوئی ہے آسماں کی، اللہ ہی سے خیر مانگو آشیاں کی، رجوع الی اللہ کے سوا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ امتوں کا فرض ہے، امت مسلمہ کا اتحاد کا فرض ہے کہ مل جل کے اس کے خلاف جہاد کریں، اٹھیں، جو آسا طریقے راستے اللہ نے بتائی اور جو کچھ رول ماڈل کر کے دکھایا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔